الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل عزت تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تنبیہ فرمائی ہے، سخت ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو اس وقت عرب کو بلا واسطہ اور پھر اس کے ذریعے سے باقی دنیا کو بالواسطہ تنبیہ فرمائی کہ میرا قرآن آ چکا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہبر، رہنما، مقتدا، سراپا ہدایت جیسا پیغمبر آ چکا ہے۔ اس کے فرامین ارشادات موجود ہیں۔ اب قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے لائے ہوئے فرمان ارشادات کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرو گے تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ اعلان کر کے نبی کہہ دو، تمہیں اگر روگردانی کرنے کی طاقت حاصل ہے، منہ پھیرنے کی دین سے روگردانی کرنے کی اگر تمہیں جسارت ہے، پھر وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے تمہیں طرح طرح کے عذابوں میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عرب والوں نے قرآن سے منہ پھیرا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی سے روگردانی کی۔ کسی نے اپنی تجارت پر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی سرداری پر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی ریاست کے اوپر گھمنڈ کیا، کسی نے اپنی دولت کے اوپر، اپنے خاندان پر گھمنڈ کرنے لگے۔ ہمارے دست و بازو ہیں، ہماری دولت ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری ریاست ہے۔ اپنے اپنے گھمنڈ میں الجھ کر جب قرآن کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا، اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ بڑی طاقت اور بڑی قدرت والا ہے۔ وہ تمہاری دولت کے ہوتے ہوئے، تمہاری جائیدادوں کے ہوتے ہوئے، تمہاری تجارت کے ہوتے ہوئے، تمہاری ریاستوں کے ہوتے ہوئے، تمہارے اپنے غرور اور تکبر اور اپنے خاندانی اثر کے ہوتے ہوئے
اللہ تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، بعد آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے عذاب مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمایا، اور پھر تنبیہ کر کے فرمایا، قل، نبی اعلان کر کے کہہ دیے، هو القادر، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ اللہ رب العالمین اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ تم نیچے جائیدادوں میں، تجارتوں میں، اپنی دولت میں، اپنی ریاستوں میں، اپنے عہدوں میں، اپنے فن ہانی میں، غرور میں مست ہوں گے، اوپر سے عذاب آئے گا، بچ ہی نہیں سکو گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے، اور پھر آگے قرآن نے اس کی وضاحت کی، اوپر سے عذاب آیا تھا، اور اس کی بڑی مثالیں بھی دی ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کی اتباع کو چھوڑا، اللہ کے حکم شریعت کو چھوڑا، اپنے خاندانی گمنڈ پہ، اپنی دولت کے گمنڈ میں، اپنی ریاست کے گمنڈ میں تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، نبی کی اتباع کو چھوڑا، بڑے عرصے تک اللہ نے بھی برداشت کیا کہ چلو آج بعد آئیں گے، آج بعد آئیں گے۔ اللہ نے 950 سال پیغمبر سے تبلیغ کروا کر، سمجھا کر، سب کچھ کر کے، غرور میں، تکبر میں، عیاشی میں، بدماشی میں تھے۔ اللہ نے اوپر سے عذاب نازل کیا، لگاتار بارشیں۔ فرمایا سنبھلو، اب لگاتار بارشیں ہوئی ہیں، یہ اوپر سے عذاب آیا، زمین جل تھل ہونے لگی، فصلیں متاثر ہونے لگیں، جمع شدہ سٹور غرق ہونے لگے، تجارت کے اڈے تباہ ہونے لگے، ویرانی کی شکل آئی، اتنے پہ رکا نہیں ہے۔ فرمایا مزید ریلا آیا، اور ایسی آسمان سے بارش ہم نے برسائی جیسے پرنالا بہتا ہے، پرنالوں کی شکل میں بارش آئی، پرنالے قطرے نہیں تھے، اور پوری زمین کو ہم نے پانی بنا دیا۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کشتی بنا کر تو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو کشتی میں بٹھا۔ وہ تو ان کو کشتی میں بٹھا گئے، 80-82 آدمی تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اتباع کرنے والے۔ باقی بڑی بڑی دنیا میں ریاست کا ذمہ دار ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں دولت دار ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، سب ویرانی کی شکل میں ہوئے، اور غوطے لگ رہے تھے، پانی تھمتا ہی نہیں تھا۔ بارش نے لگاتار دباؤ ڈالا، پھر پانی پانی زمین پہ، گھروں میں پانی، بازاروں میں پانی، تجارت کے ایوانوں میں پانی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں گھوم رہی ہے، باقیوں کو غوطے لگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرمایا بعد آ جاؤ، میرے حکم کی عدولی نہ کرو، سب کچھ کے ہوتے ہوئے تباہ کر دوں گا۔ اور وہ تباہ ہوئے، 6 ماہ تک زمین پہ پانی پانی تھا، خشکی نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ 6 ماہ کے بعد قرآن نے کہا کشتی واستوت علی الجودی، کشتی جا کر جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری۔ جودی پہاڑ موصل کے صوبے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے ہوئے صحابہ گئے، جودی پہاڑ پر بھی چڑھے، اور اس وقت لوگ زمین کشتی سے نیچے اترے، نیچے پانی، اللہ اکبر توبہ۔ 6 ماہ تک زمین پہ پانی، اور کشتی چلتی تھی، نہ زمین پہ بندہ چلے، نہ گاڑی چلے، نہ ریڑا گاڑی چلتی تھی، نہ گدا گاڑی تھی، نہ بیل گاڑی تھی۔ اس وقت بیل گاڑیاں تھیں، گدا گاڑیاں تھیں۔ گئی معیشت، گئی تجارت، گئی سرمایہ داری، گئی جاگیرداری، سارے گمنڈ غرور ٹوٹے۔ وجہ کیا؟ اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، پیغمبر کی غلامی اتباع نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی عذاب اوپر سے لاؤں گا، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب لاؤں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا کی، اسی آیت کے نازل ہونے کے وقت نبی رات کو دعا کرتے رہے، صبح سحری تک سجدے میں روتے رہے، یا اللہ اس طرح کا عذاب میری امت پہ نہ لانا، ساری امت تباہ ہو جائے گی۔ تو آگے نظام کیسے ہوگا؟ اللہ نے سحری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانوں کے وقت فرمایا، اللہ نے میری دعا قبول کی کہ ساری امت کو تباہ نہیں کروں گا، لیکن کسی کسی ٹکڑے میں عبرت کے لیے ایسے عذاب میں لاؤں گا، کسی کسی ٹکڑے میں لاؤں گا، تاکہ باقیوں کو حیا آئے، عبرت حاصل ہو۔ اور وہ آج ہمارے سامنے نقشے ہیں۔
اگر سارے نہیں لپیٹ میں تو جو لپیٹ میں ان کا حشر تو دیکھتے ہو. آج کل تو میڈیا ہے, دنیا اوپن ہے, کہتے ہیں فلاں ملک ڈوب گیا. بڑی تجارت کی بلندیوں پہ تھے, پوری دنیا کے مرکز بنے ہوئے تھے, دبئی جیسے کہتے ہیں ایئرپورٹ ڈوب گیا, جہاز ڈوبے کھڑے ہیں, معیشت تباہ ہے. پاکستان کے خود اندر حالات کیا ہیں, لوگ بیچارے گھروں کے اندر بھی نہیں ہیں, سامان ڈوب گئے ہیں, کھانا کہاں سے کھائیں گے, کیسا سکون ہوگا. یہ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی, باز آؤ باز آؤ. فرمایا کل امت پہ یہ عذاب نہیں آئے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, لیکن کسی کسی ٹکڑے میں یہ نقشہ دکھائیں گے باقیوں کی توبہ کے لیے. توبہ کر لی تو اللہ کہتا ہے میرے رحمت جلال میں آئے گی, توبہ نہیں کی میرا عذاب جلال میں آئے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ہماری تنبیہ کے لیے. یہ ٹکڑوں میں اخباروں میں لگ رہا ہے اور میڈیا شور کرتا ہے, توبہ کی توفیق مسلمان کو نہیں ہے. میڈیا والے بھی یہ تو شور کرتے ہیں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن لجاجت کے ساتھ نہ ان سے توبہ کی بات ہوتی ہے, نہ قوم کو ترغیب دی جا سکتی ہے. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے, اور جو بچائے رہے پانی کی زد میں آئی ہوئے اللہ ان کے لیے سہولت کے فیصلے فرمائے. اللہ نے فرمایا میرے حکموں سے بغاوت کرو گے, یہ نمونے میں دکھاؤں گا. ساری امت تو بجی نبی کی دعا کی وجہ سے, لیکن جگہ جگہ میں عبرت کے نشان دکھاؤں گا باقیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ باز آؤ باز آؤ, تمہارا فائدہ. باز نہیں آ جائے گا اللہ کا غضب اور جلال میں آگے بڑھے گا. اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا وہ رب یا قادر هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب قحط یہ بھی ہوتا ہے, کبھی بارش نہ ہو, قحط ہے, زمین نے پیداوار چھوڑ دی, لیکن یہ بھی قحط ہے. فرمایا بارش زیادہ ہو کر فصلیں تباہ ہو جائیں. بارشیں ہو بھی رہی ہیں, اس کو بھی قحط کہتے ہیں, کیونکہ ضرورت کی چیزیں میسر نہیں ہیں. یہ قحط ہے, اللہ نے چیزیں چھین لی. چھیننے کے اس کے طریقے ہیں. کبھی بارش کو روک کر چیزوں کو ناپید کر دیتا ہے, کبھی بارش زوردار کر کے چیزوں کو ناپید کر دیتا ہے. اور قحط کی اور کئی شکلیں ہیں. فرمایا میں معیشت کو تنگ کر دوں گا, تمہاری ضرورتوں کی چیزیں تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائیں گی. یہ بھی قحط ہے. اور آج امت کے اوپر یہی حالات ہیں, رو رہے ہیں. یہ ہے یہ ہے, یہ توبہ, اللہ کی طرف رجوع, اللہ کے حکام کی طرف رجوع, اس میں کمزوری ہے. روتے ہوئی دنیا دیکھی گئی ہے, اور شکوے شکایتیں والے بھی ہیں, اور کچھ اس کے مقابلے والے بھی ہیں کہ نہ جی فلاں جگہ جاؤ, اتنا مال ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے, لوگ ایسے کھا رہے ہیں ایسے. اور بات ٹھیک ہے, چند ایک سرمایہ دار کھاتے ہوں گے, یشیاں کرتے ہیں, باقی نچلا متوسط طبقے کا حال دیکھو. متوسط سے نچلا طبقہ جو غربت والا, اس کا حال دیکھو بیچارے کا. اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے. فرمائے یہ بھی کہتے ہیں عام استعمال کی چیز, ضرورت کی چیزیں تمہاری دسترس سے باہر ہو جائیں, مجبور ہو جاؤ, رسوا ہو جاؤ چیز کے حصول کے لیے, ہاتھ پھیلانے پڑ جائیں, تو فرمایا یہ بھی عذاب ہے نا. اور بہت سارے احباب کہتے ہیں استاد جی سفید پوش طبقہ بھوکا مر کر ذلیل و خوار ہو رہا ہے, درمیانہ طبقہ کے بھیک مانگنے پہ آیا ہے, ایک طبقہ جسم فروشی پہ آیا ہے. ایک صاحب نے مجھے عجیب ایک مجلس میں کہا جسم فروشی پہ لوگ آ گئے ہیں. پہلے یہ چلتا تھا بچے بیچنے پہ آ گئے ہیں, اور خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو. یہ عذاب ہے نا, یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے. وہ تو غنی بادشاہ ہے, وہ رحمان ہے, وہ تو روزی کا دینے والا ہے, دیتا ہے, لیکن تنبیہ کرتا ہے مسلمان کو کہ باز آ جائے ذرا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا باز آ جاؤ, اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب بھی میڈیا کے اعتبار سے یہ تو بتا دیا جاتا ہے, ہمیں بھی سنا دیتے ہیں جی جتنی بھی بارش ہے, یہ بھی طوفان ہے, یہ بھی طوفان ہے, یہ بھی سیلاب ہے, وہ بھی سیلاب ہے. توبہ کون کرے؟ اس سیلاب میں کون آئے گا؟ ہمارے مسلمان نہیں آئیں گے, ہمارے بھائی نہیں ہوں گے, وہ اس دلدل میں آئیں گے. ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ملک کا حال کیا ہوگا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک توبہ والا نظر نہیں آیا ہے. غیروں کے سہارے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے, اوپر والے بھی غیر پہ بچارے اعتماد کیا, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. وہ بھی بچارے IMF کے پاس اور دنیا کے پاس بھیک مانگتے نظر آئے, نیچے والے بھی بھیک بھی لگا دیے ہیں. وہ اللہ کے بندو بھیک کو چھوڑو, اصل مالک کی طرف رجوع کرو, اس کی اطاعت پہ آ جاؤ. تو وہ فرماتا ہے جب میری اطاعت میں آئے گا لفتحنا علیہم برکات من السماء, میں آسمانوں سے ایسی برکتیں نازل کروں گا تمہیں سوچ بھی نہیں ہوگی. لیکن آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ. فرمایا اللہ کے عذاب مختلف شکلوں میں ہے. هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اوپر سے بھی عذاب آئے گا. اور فرمایا اوپر سے کبھی بادل آیا, ایک بجلی لائیے, بندے مار کے رکھ دوں گا. یہ اوپر سے عذاب آیا.
बिजली की आग आई है, तबाही मचा दी है। लेकिन कभी कभी फरमाया इन्हीं बादलों में मैं आग भी बरसाना जानता हूं। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। मदाइन वाले, एका वाले, एका बुलंद तरीन शादाब इलाका था, जरहेज इलाका, हर किस्म का फल, हर किस्म का गल्ला, हर किस्म की सब्जी खा खा कर मस्त हो गए। सोने की तिजारत दुनिया की आलमी मंडी के अंदर थी। आलमी मंडी सोने का उनका मरकज था। अब तिजारत की भी आला किस्म, सब कुछ था। अगर नहीं था तो अल्लाह की इताअत नहीं थी, पैगंबर की इत्तिबा नहीं थी। खा 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 कर मस्त, हमारी मैशत, हमारी तिजारत, हमारे गल्ले, हमारे अनाज, हमारी सब्जियां, हम करते रहे। अल्लाह अकबर। पैगंबर समझाता रहा, नहीं समझे। अल्लाह ने ऐसी पहले बारिश को रोक कर हबस पैदा की है, जोरदार हबस आई है। दिल कलेजे बाहर निकलने लगे, घुटन घुटन, हाय मर गए, गर्मी शिद्दत है, सांस नहीं लिया जाता है, घुटन है घुटन है। अल्लाह को पैगंबर ने कहा फिर दुआ करो अल्लाह बारिश कर दे। कहते हैं हाँ अब तो मर गए हैं, अब तो बारिश हो जाएगा कुछ, लेकिन आखिरी हद थी। कहता कुछ हो जाए। अल्लाह ने आबादी से निकाल कर लाता कैसे है, वो अजीब बादशाह है। बाहर उनके वही शादाब बाग जिनसे तरह तरह के अनाज, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के फल हासिल करते थे, बड़े बड़े बाग। अल्लाह ने उन बागों के ऊपर घना बादल लाया, काला स्या बादल आया। ओ घरों से निकलेगा, बागों में आ जाओ, बागों में आ जाओ, पार्क में आ जाओ, यहां सुख का सांस ले लोगे। उधर घुटने मर गए, तबाह हो गए। खुद भी आए, बीवी को भी लाया, बच्चों को भी लाया। शौकीन अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। ये शौक आजकल भी है। कोई कुत्ते अपने ले आया, कुत्ते पालने वाले भी थे, कुत्तों के शौक वाले। मैं अपने कुत्ते को भी लाता हूं। वाह, ये कुत्ते का पालना भी एक मुसीबत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लानत है। लेकिन आज का मुसलमान कहता है नबी को मैं जानता ही नहीं हूं, नबी की तालीमात को भी नहीं जानता है, कहता कुत्ता कुत्ता है। नबी ने फरमाया कुत्ता रखना लानत है, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता है, सवाए एक कुत्ते के जो चौकीदारी के लिए दूर रखा जाए, बकरियों की चरवाही के लिए, या शिकार के इलाके के अंदर शिकारी कुत्ता। इसके अलावा फरमाया अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब है। रहमत का फरिश्ता नहीं आता, अजाब वाले आते रहते हैं। और आज दुनिया क्या कर गई है, कुत्ते पालो, वालिदैन तड़पते रहते हैं बच्चे के चेहरे के लिए। ये इसको न वालिदैनों की दुआई की फिक्र, न उनकी जरूरत की फिक्र, न उनकी खिदमत की फिक्र, ये कुत्ते की पालिश में लगे हुए हैं। सुबह उठते कुत्ते की वर्जिश करते हुए, कभी मैं भी अपने मदरसे जाता हूँ, रास्ते में मुझे ये नजर आता है। और एक साहब ऐसी 2 कुत्ते लेकर घूमता रहता था। बाद में उसका वालिद मिला, कहते हैं 3 साल हो गए बच्चे का चेहरा नहीं देखा है। और मेरी दुआई का, मैंने कहा दुआई बीमार है, कहता है उस्ताद जी तौबा। और वो क्या, कुत्ते पालने में। सुबह सुबह कुत्ते की वर्जिश, कुत्ते को नहलाना, खिलाना पिलाना। वो भी कुत्ते लेकर आ गए। ऊंट पालने वाले ऊंट लेकर आ गए, ऊंट की शौकीन भी थे, हर किस्म का अपने शौक। आओ बाग में बच्चों आ जाओ, बीवियों आ जाओ, सारे आ जाओ, कुत्ते लेकर। अल्लाह आ गई, कहने लगे माशाअल्लाह जी आ गई रहमत, आ गई रहमत, रहमत समझने लगे। फलम्मा रअव आरिदन, अल्लाह कुरान में कहता जब घना बादल ऊपर देखा ना, कहता आधार मुमतिरुना, ये बादल अभी बरसात बजाएगा, जल थल हो जाएंगे, रहमत हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। जिस वक्त जाकर नीचे बैठे ना, अल्लाह ने फरमाया ये रहमत नहीं है, जहमत का सामान करके आया हूं। घने बादलों के अंदर से अल्लाह ने आग बरसाई है। तौबा अल्लाह तौबा, आग बरसी, नीचे जिस्म करके रख दिया। फरमाया मैं ऐसी भी ऊपर से अजाब ले आता हूं, कभी बादल की शक्ल में तबाही लाता हूं, कभी इन्हीं बादलों में आग ले आता हूं। फरमाया बाद आ जाओ, और सारे बुस्म हो गए, कोई नहीं बचा था। तबाही थी तबाही। अल्लाह फरमाया मुसलमानों बाज आ जाओ, अल्लाह अपने अजाबों से हम सबको बचाए। आज दुनिया ये तो बताती फला इलाके के अंदर ये तबाही आ गई, इतना पानी आ गया, इतना रेला आ गया, इतना पानी मजीद आना है, ये तबाही। और अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह अपने अजाबों से बचाए। जो डूबे हुए हमारी बहन भाई, हमारे मुसलमान भाई इंसान होंगे कोई, अल्लाह उनको भी बचा, दीगर उम्मत को भी बचाए। ऐसे मौके पे सिर्फ अल्लाह की इताअत, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे, अल्लाह के अजाब टलेंगे। वगरना यही बारिशें अजाब है, यही बादल अजाब है, तरह तरह के अजाबों पर वो कादर है। फरमाएंगे बस अलैकुम अजाब मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, मैं तुम्हारे जमीन के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत कर सकता हूँ। चलते हुओं को बेड़ी लगा दूंगा, कदम उठाकर देखे क्या हो गया जी, फालिज हो गया, क्या हो गया जी, अटैक हो गया,
فرمایا میری بیڑی کے لیے باہر سے فوج اور پولیس نہیں آئے گی، وہیں چلتے ہوئے کو جکڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اور یہ تباہی ہمارے اوپر آئی، یہ فکر دلاتی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی، توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے، قوم کو ان عذابوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ رحمت والے فیصلے فرمائے، زحمتوں سے بچائے۔